السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں مدینہ منورہ سے 21 رمضان المبارک شہادت مولا علی علیہ السلام پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے جو مدینہ منورہ کے یہاں کے شرطے ہیں یا متوع ہیں جو یہاں پر آنے والے زائرین کو ترتیب اور طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے کہاں کہاں آپ کو نماز کا حکم ہے اور کہاں نہیں ہے، انہوں نے بتایا کہ جی سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ کی جو روضہ انور ہے اس سے آگے نماز چاہے کوئی متقی ہے، پرہیزگار ہے، مفتی ہے، عالم ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس سے آگے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی نماز وہ کہتے ہیں حرام ہے، اس نماز کو کہتے ہیں وہ نماز پڑھی گئی، اس کی نماز حرام ہے۔ سامعین محترم، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور سے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور سامنے روضہ انور ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ تو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ حضور کی امامت اتنی اعلیٰ ہے، تو پیارے دوستو وہ یہ سمجھ لے کہ حضور نے جس کو اپنا ہاتھ، جس کا ہاتھ پکڑ کے غدیر خم میں بلند کیا تھا، اور جو بندہ یہ نہ سمجھ سکے کہ اس عظیم ہستی کا مقام کتنا ہوگا، اور جن کو فرمایا ہوگا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ انا مدینۃ العلم والی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ الحق مال علی والی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ صاحبان ضیاء علی وقار، میرے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بھی ہے، اس کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ ادھر مسجد غمامہ ہے، اس کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ ادھر مسجد نبوی ہے، وہ بھی کھلی ہوئی ہے، اور اگر نہیں کھلی تو حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی مسجد کو بند کیا ہوا ہے۔ صاحبان ضیاء علی وقار، منصب اور مقام کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر دور میں جاہل کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور عدل اور انصاف اور حقانیت علی کے ساتھ ہے۔ علی کو چھوڑنے سے گمراہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں علی کی اولاد کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علی کے منشور پر چلنے والا، حق اور سچ پر جان دے دینے والا مجاہد اسلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔